جب ہم اپنے ہر چیز میں اس بات کی گارنٹی کر لیں گے کہ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہا ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کبھی غلط کام کر پائیں گے؟ ہاں میں جانتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ، یہ بھی ایک اور اس دن مجھے ایک بچی میں کہنے لگی سر انوائرمنٹ کا بڑا فرق ہوتا ہے، ہماری انوائرمنٹ ایسی نہیں ہے، ہماری انوائرمنٹ صحیح ہے، ہم انوائرمنٹ بیکاز وہ جو ہے نا، وہ جو میں کہتا ہوں شیطان کا جو حملہ ہے، بلیمنگ اینڈ وکٹم مینٹیلٹی، اب ہمیں کچھ نہیں ملا تو ہم نے ماحول کو بلیم کر دیا۔ میرا آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے، صحابہ کا ماحول کیسا تھا جب صحابہ بننے سے پہلے؟ اگر ماحول ہی کا 100% اثر ہوتا، اس کے اوپر میری پوری ویڈیو موجود ہے، اگر آپ کو یاد ہو لاجیکل لیولز کے اوپر میرے چینل پہ پڑی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انوائرمنٹ اس پیرامڈ کی سب سے لاسٹ چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، سب سے واسٹ چیز ہے۔ یس، ابھی مثال دیتا ہوں، میں ایک غیر مسلم کو میں اگر حرم کی کعبہ کی صفائی کے لیے لگا دوں، کیا وہ کعبہ کی صفائی کرتے کرتے جہاں کا ماحول سارے مسلمان ہیں، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا، شاید والی بات ہے، بٹ شاید 1 in 100 چانس ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا بائی دا وے آج کل کے دور میں، تو ہم مسلمانوں کے جو کرتوت ہیں ان کو دیکھ کے شاید سارے غیر مسلم ہو جاتے۔ جی ماحول کی بات ہو رہی ہے۔ سو اگر وہ ماحول، ہاں لیکن اگر وہی شخص مسلمان ہو چکا ہو اور پھر اس کو میں کہوں کہ یا تو جا کے اپنا مندر میں یا چرچ میں یا کہیں اور جا کے عبادت کر، تو پھر وہ کون سا ماحول ڈھونڈے گا جہاں اس کو دین مل رہا ہوگا۔ سو ماحول بہت نیچے ہے، اس سے اوپر بہت سارے لیولز ہیں جن میں اسپرچویلٹی بڑے ٹاپ پر آتی ہے، آئیڈینٹی ہے، بھولے کی جانا میں کون۔ سو جب ہم یہ ساری چیزوں کو کلیریفائی کر کے سمجھ لیتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے ہم بات ایڈکشن کی کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ایڈکشن آتی ہی اس لیے ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ تمام وہ جو ماحول اور وہ چیزیں جن کو ہم وہ بہانے، وہ کرچز، وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیں جسٹیفائی کر سکیں کہ میں برا نہیں تھا، اس نے مجھے برا بنا دیا۔ جبکہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے بتا دیا ہے ہمیں، ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور ایکشنز۔ یہی ہے کامیابی کا راستہ، اینڈ ناٹ اغویتنی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 والا نہیں، وکٹم مینٹیلٹی نہیں، بلیمنگ نہیں۔ سو ڈسپلن کی جب ہم بات کر رہے تھے، آپ نے سمپل یہ کرنا ہے، چاہے آپ جو مرضی کریں اس کو لکھ لیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے 21 دن لگاتار اگر آپ نے اس کو لکھ لیا اور پھر اس کو انالائز کیا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ کوشش کریں جتنے شارٹ انٹرولز میں لکھ سکتے ہیں لکھیں، آئیڈیلی 15 منٹ، چلیے آدھا گھنٹہ، لیکن میکسیمم 1 گھنٹے کے انٹرول میں ضرور لکھیں کہ میں نے پچھلے گھنٹے میں کیا کیا اور اگلے 24 گھنٹے میں نے کیا کرنا ہے۔ سو پلان کریں۔ اچھا لوگ سمجھیں وہ پلاننگ نہ اگر ہو سکی کوئی بات نہیں، اگر وہ ایکٹیویٹی نہ ہو سکی تو دنیا نہیں فنا ہو جائے گی، آسمان نہیں گر جائے گا، پر ایٹ لیسٹ آپ کے مائنڈ کو دیکھیں۔ ایک بات سمجھنی آپ کے لیے ضروری ہے، مائنڈ اور برین 2 مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ برین ہارڈ ویئر ہے اور مائنڈ سافٹ ویئر ہے۔ مائنڈ کو جو آپ فیڈ کریں گے ایک سرٹن ریپیٹیشن کے بعد، مائنڈ اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ مائنڈ کو نہیں پتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ۔ میں اکثر وہ نیمبو کی مثال، لیمن کی مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لیمن نہیں بھی اور آپ سونگیں تو آپ کو خوشبو آ جائے گی، بیکاز مائنڈ کو آپ نے بیوقوف بنایا ہے۔ جب آپ مائنڈ کو یہ بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ یار مجھ پہ کنٹرول نہیں ہے، میرا ماحول ایسا ہے، میں ایڈکٹ ہو گیا ہوں، تو یہ بھی بیوقوف آپ نے ہی مائنڈ کو بنایا ہے۔ اسی طرح آپ مائنڈ کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی کی کنجیاں آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔
سب سے پہلے یہ سمجھیں ڈسپلن میں آنے کے لیے کہ آپ آئے کیوں ہیں. وہ جو بچی نے سوال پوچھا تھا میرا پرپز مجھے نہیں پتہ چل رہا. پرپز ہے عبادت, اور عبادت صرف نماز نہیں ہے. ہاں نماز سب سے امپورٹنٹ عبادت ضرور ہے, بلکہ لفظ جو ہے وہ صلاح کا ہے. صلاح بہت بڑی چیز معنی میں آتا ہے. کیا الصلاۃ خیر من النوم, ہم فجر کی نماز میں روز سنتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, نماز جو ہے نا وہ ایک عبادت ہے, لیکن باقی بھی ملٹیپل عبادتیں. زکوٰۃ دینا عبادت ہے, سچ بولنا عبادت ہے, صحیح دیکھنا صحیح سننا عبادت ہے. اس نیت سے دیکھنا اور سننا کہ میرے اللہ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کی سنت پوری کر رہا ہوں. سوچئے کیسی آسان عبادت ہے. میرے بڑے بھائی میڈم مزار کا ایک قصہ میں سنایا کرتا ہوں. مجھ سے ایک بچے نے پوچھا سر وہ اصل میں نا جب ہم اپوزٹ سیکس کو دیکھتے ہیں تو نہیں کنٹرول ہو پاتا کبھی کبھی. تو میرے بھائی سے جب میں نیا نیا جوان ہو رہا تھا تو میں نے اپنے بھائی سے ایک بات کہی. میں نے کہا یار بھائی یار یہ کیا کریں یار, جب یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو یہ مسائل آتے ہیں تو کیا کریں. تو میرے بھائی اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں, وہ مجھے ایک بات کہنے لگے. انہوں نے مجھے کہا یار علی وہ گاؤں میں ہم جاتے ہیں تو جب گائیں بھینسیں کسی اور کی گائیں بھینسیں کہیں پر سڑک پہ کھڑی ہوتی ہیں یا چر رہی ہوتی ہیں کسی اور کے کھیتوں میں, تو کیا ہم دیکھتے ہیں ان کو مڑ مڑ کے کہ کون سی گائے بھینس ہے اس کو ہٹاؤ یہاں سے. میں نے کہا نہیں. ہاں لیکن ہماری گائے بھینس یا کہیں پر بیٹھی ہو یا بھوکی ہو یا وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو پیار بھی کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں. کہاں. تو کہنے لگا علی یہ ایسے ہی ہے, یہ سب وہ گائے بھینسیں ہیں جو ہر جگہ پھر رہی ہیں. وہ جس کی گائے ہوگی وہ خود آ کے سنبھال کے لے جائے گا. ہماری ذمہ داری نہیں ہے اسے گھر چھوڑ کے آنا یا یہ دیکھنا کہ اس نے کھایا پیا ہے یا نہیں, یا ایون اس کو دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے, سب گائیں بھینسیں ہی تو ہیں. یہ دونوں اپوزٹ سیکس کے لیے میرا یہ پیغام ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے بچا کر رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.